یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری شریف میں 3 مقام پر ہے، 194، 4577، 5651، صحیح مسلم میں 1616، سنن ابی داؤد میں 2 مقام پر 2886، 2887، سنن نسائی کے اندر 138، سنن ابن ماجہ کے اندر 2 مقام پر 1436 اور 2428 کے اوپر یہ روایت ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ میں ایک مرض میں مبتلا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق میری عیادت کے لیے پیدل تشریف لائے، پس انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے افاقہ ہوا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے مال میں کیا کروں، کیسے اپنے مال میں فیصلہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ میراث کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب اس روایت کے اندر چند باتیں ہیں جو سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کرام کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور اس روایت میں ذکر ہے کہ حضور چل کے گئے، لہذا مریض کی عیادت کے لیے چل کے جانا، یہ سواری پر جانا جس طرح سہولت ہو جانا چاہیے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا آقا علیہ السلام نے میرے اوپر چھڑکا۔ اب دیکھیں نا، اس سے بات کو سمجھنا ہے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ جس چیز کے ساتھ لگ جائے اس چیز کے اندر بھی برکت آ جاتی، تو جس پانی سے حضور علیہ السلام نے بار بار ہاتھ ڈال کر آقا علیہ السلام نے وضو کیا ہوگا، وہ جو بچا ہوا پانی ہے جس میں بار بار حضور علیہ السلام کا دست اقدس لگا ہے، تو وہ پانی بابرکت ہو گیا، لہذا وہ برکت والا پانی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آقا علیہ السلام نے چھڑکا، تو اس بابرکت پانی کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ہوش آئی، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے مال میں سے کتنی وصیت کروں؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام خاموش رہے حتیٰ کہ آیت میراث نازل ہوئی۔ بعض مقام ایسے آئے کہ حضور جیسے آقا علیہ السلام کی خاموشی تھی، وہ خاموشی تھی ہی اس وجہ سے تاکہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ نازل ہو جائے جس کے اندر میراث کے سارے احکام آ جائیں، اس لیے حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ لہذا جب کوئی بندہ بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں برکت والا پانی یا کسی ولی کامل کا پڑا ہوا پانی یا پیا ہوا پانی یا برکت والا پانی، یہ بیمار کی بیماری دور ہوتی ہے اس سے، یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ سیاستہ نے اس طرح کی روایات کو لیا ہے، جیسے اس میں حضور نے برکت والا پانی اس بیمار یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پہ چھڑکا تو اس سے ان کو ہوش آ گئی، ان کے بخار میں افاقہ ہو گیا۔ اب بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ، اولیاء اللہ، بعض مرتبہ علماء کرام، ائمہ مساجد، وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو ہمارے لوگ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، تو وہ پانی کے اوپر دم پڑھ دیتے ہیں۔ اب وہ دم جو کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی نام پڑھتے ہیں، یا حضور علیہ السلام کا اسم گرامی پڑھتے ہیں، یا درود پاک پڑھتے ہیں، یا یہ ساری چیزیں ملا کر وہ اس طریقے سے پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں بیمار کو پلاؤ۔ تو آج لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ نظریہ، یہ عقیدہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، کیونکہ ایک متعصب ایک مولوی صاحب تقریر کر گئے اور انہوں نے کہا کہ تبرک حرام ہے، شرک ہے، دم حرام ہے، تعویذ حرام ہے، یہ سب کچھ وہ طبیعت کا زور لگا کے چلے گئے۔ جو لوگ اس مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ان کے پاس سوائے غصے کے اس پر کیا دلیل ہے؟ اور رہی بات یہ مذہب درست ہے، اس کے اوپر احادیث ہے، وہ تو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ تو صحیح بخاری شریف سے نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور ائمہ سیاستہ کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔
اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہم آگے چلیں گے تو وہ روایات آنی ہیں جس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس گدے پہ سوتے تھے اس کو پانی کے اندر نچوڑ کے بیمار کو پلایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا. اور اس طرح اور بھی کئی باتیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں احادیث سے. لہذا تبرک کا جو عقیدہ ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے. احادیث اور قرآن پاک نے اس عقیدے کو بیان کیا. علماء اہل سنت کا مذہب قرآن اور حدیث پر متمکن ہے. تو آج کا درس اسی مقام پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.